صبر کی خوشبو بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان بسے ایک سرسبز گاؤں نورپور میں دو بہنیں رہتی تھیں، ہنا اور مریم۔ ہنا بڑی بہن تھی، عمر تقریباً 18 سال، سنجیدہ مزاج، گہری آنکھوں والی اور کڑھائی کے فن میں بے مثال۔ مریم چھوٹی تھی، 16 سال کی، ہنس مکھ اور مٹی کے برتن بنانے میں ماہر۔ وہ دونوں اپنی نانی اماں زبیدہ بی بی کے ساتھ ایک کچے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کے والدین کئی سال پہلے ایک شدید سیلاب میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد نانی نے ہی ان کی پرورش کی۔ نانی کی صحت اکثر خراب رہتی، مگر دونوں بہنیں محنت کر کے گھر چلاتی تھیں۔ گاؤں کا امیر خاندان۔ اسی گاؤں میں ایک مالدار شخص کریم شاہ رہتا تھا۔ اس کی بڑی سی حویلی پورے نورپور میں مشہور تھی۔ کریم شاہ کی بیوی سلما بیگم کو ہنا کی کڑھائی بے حد پسند تھی۔ وہ اکثر ہنا کو بلا کر اپنے کپڑوں پر کام کرواتی۔ ایک دن سلما بیگم نے ایک بڑے تہوار کے لیے ہنا اور مریم دونوں کو حویلی بلایا۔ ہنا کو قیمتی دوپٹے پر کڑھائی کرنی تھی اور مریم کو حویلی کے پرانے برتن درست کرنے تھے۔ کام بہترین ہوا، دونوں بہنوں کو اچھی مزدوری ملی اور وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آئیں۔ الزام اور جلاوطنی۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ سلما بیگم کا قیمتی سونے کا ہار غائب ہو گیا تھا۔ لوگوں نے چامگوئیاں شروع کر دیں۔ کل تو وہ دونوں لڑکیاں حویلی میں تھیں۔ کریم شاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ بغیر ثبوت کے اس نے ہنا اور مریم پر چوری کا الزام لگا دیا۔ ان کا گھر چھان مارا گیا، مگر کچھ نہ ملا۔ نانی اماں نے رو رو کر کہا، میری بچیاں بے گناہ ہیں، مگر کسی نے نہ سنا۔ آخرکار فیصلہ سنایا گیا، یہ گاؤں چھوڑ دو۔ ہجرت اور آزمائش۔ اگلی صبح تینوں چند سامان کے ساتھ نورپور چھوڑ کر روانہ ہو گئیں۔ راستہ کٹھن تھا، نانی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت انہیں ایک درخت کے نیچے ایک نیک دل بوڑھی عورت ملی، جس کا نام بی بی رخسانہ تھا۔ اس نے انہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں پناہ دی، نانی کو جڑی بوٹیوں کا قہوہ پلایا اور آرام کروایا۔ نئی شروعات۔ بی بی رخسانہ نے دونوں بہنوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ہنا نے دوبارہ کڑھائی شروع کی اور مریم نے بازار میں اپنے برتن بیچنے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ ان کا کام مشہور ہونے لگا۔ اسی دوران ایک شریف تاجر احمد فاروق ان کی مدد کے لیے سامنے آیا، جس نے ان کے کام کو بڑے شہروں تک پہنچایا۔ سچ کا انکشاف۔ کچھ عرصے بعد کریم شاہ ایک شادی کی تقریب میں اس قصبے میں آیا اور پہچان لیا کہ یہی وہ لڑکیاں ہیں۔ پرانے الزامات دوبارہ لگائے گئے، مگر اس بار ثبوت سامنے آ گئے۔ کریم شاہ کے نوکر نے سچ اگل دیا کہ ہار دراصل بعد میں مل گیا تھا، مگر غریب لڑکیوں کو قربانی بنا دیا گیا تھا۔ کریم شاہ شرمندہ ہوا، سب کے سامنے معافی مانگی گئی اور بے گناہی ثابت ہو گئی۔ انجام۔ ہنا اور مریم کو عزت کے ساتھ بحال کیا گیا۔ ان کا کام ریاست بھر میں پھیل گیا۔ بعد میں ہنا کی شادی احمد فاروق سے ہو گئی اور دونوں بہنوں نے ایک ہنر سکھانے کا مرکز قائم کیا، جہاں غریب لڑکیوں کو کڑھائی اور دستکاری سکھائی جاتی تھی۔ نانی اماں اور بی بی رخسانہ دونوں شکر ادا کرتی رہیں۔ سبق۔ صبر، سچائی اور اللہ پر یقین انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لے جاتا ہے۔ جو دکھ ہمیں توڑتا نظر آتا ہے، وہی کبھی ہماری تقدیر سنوار دیتا ہے۔